ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ اس کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تمہارے پاس 30 دن ہے، اگر تم ان 30 دنوں میں ان سوالوں کے جواب دو گے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد کہا، میں 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ رکا اور بولا، دوسرا سوال میرا یہ ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ رکا اور بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس طرح بادشاہ نے ڈگڈگی بجائی اور وزیر سے کہا کہ اب تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے، اب تم ان سوالوں کے جواب تلاش کرو۔ تو وزیر نے اپنے ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اس نے ملک بھر کے طبیب، ادیبوں، جرنلسٹ کو اکٹھا کیا اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس کو ایک سوال کا بھی جواب نہ ملا۔ تو پھر اس نے طبیبوں، ادیبوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تاکہ اس کو ان سوالوں کے جواب مل سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سوالوں کے جواب نہ مل سکے، حتیٰ کہ اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کو ان سوالوں کے جواب نہ ملے، اور وہ چلتا پھرتا رہا اور اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور اس کا شاہی لباس بھی پھٹ گیا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے انسان کے پاس گیا جو ایک غریب فقیر انسان تھا اور اس محل میں ہی پہلے رہا کرتا تھا، وہ بھی وزیر ہی تھا اور بادشاہ کے پاس وزیر میں کام کرتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ فقیر ہے، وہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کے پاس گیا اور اس نے سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کر دیے۔ تو وہ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ تھا اور فقیر کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکا لگایا اور بولا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تو فقیر نے ان کے سوالوں کے جواب بتانا شروع کیے۔ تو فقیر نے وزیر کو کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ اگر ان سوالوں کے جواب چاہیے تو مجھے پہلے تمہیں چیز کرنا پڑے گی۔ تو فقیر نے وزیر کو کہا کہ میں تمہیں 2 سوالوں کے جواب مفت بتاؤں گا اور میرا تیسرا جو سوال ہوگا اس کا جواب تمہیں کسی چیز کے عوض ملے گا، حتیٰ کہ فقیر نے ان سوالوں کے جواب بتانا شروع کر دیے۔ فقیر نے کہا کہ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے میرا چینل ZM ولاگ لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ میں جو بھی معلوماتی ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچ سکے۔